السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آج کے ہمارے گفتگو میں جو موضوع ہے وہ خطا ہے، جسے عموماً اردو میں ہم غلطی کہتے ہیں۔ اسے آپ بائی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی یہ خطا جو ہے، غلطی جو ہے، یہ اسی نسیان اور عجلت کے نتیجے میں، بالخصوص عجلت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اور اس خطا کے نتیجے میں عمومی طور پر جو ہے عام حالات میں یہ ہماری زندگیوں میں غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور چھوٹی موٹی غلطیاں تو انسانی فطرت میں ہے، لیکن بسا اوقات جو ہے کسی عجلت کے نتیجے میں بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی غلطی کیا ہے وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس خطا اور نسیان کے علاوہ بھی جو ہے خطا کی جو ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ جب انسان کے اندر جو ہے حرص اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی جو ہے نا خواہش شدید زور پکڑ لے، تب بھی انسان جو ہے وہ خطا کرتا ہے۔ اس خطا کے نتیجے میں جو ہے انفرادی زندگی ہو یا ہمارے گھریلو زندگی ہو، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں، اور اس غلطیوں کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے شکوے شکایت بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے چھوٹی موٹی تنازعات اور وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہیں عفو و درگزر کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ اور یہ عمومی طور پہ کہا گیا ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور یہ کہا گیا کہ ہر بنی آدم جو ہے خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار تو وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے اصلاح کرے، عفو درگزر کا معاملہ کرے۔ تو یہاں بھی جو ہمارے معاشرتی رویوں میں اور اپنے زندگی کے معاملات میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم سے خطا ہوتے ہیں، اس خطا کے نتیجے میں ہمارا رویہ کیا ہے۔ کیا ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں؟ لیکن اپنی غلطیوں کی اصلاح اس وقت کریں جب ہم اپنی غلطیاں تسلیم کریں۔ لیکن عموماً دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہم غلطیاں تو کرتے ہیں لیکن غلطیاں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے عذر تلاش کرتے ہیں، اس کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور اس غلطی اور اس خطا کے ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیال ہے کہ یہ سب سے پہلے یہ بہت بڑا یہ جرم جو ہے، جب یہ خطا، یہ غلطی جو ہے، جب اس کا ہم عذر تلاش کرنے لگیں اور اس کے ذمہ دار ہم دوسروں کو ٹھہرانے لگیں، تو یہی خطا پھر جرم بن جاتا ہے۔ جب تک یہ جرم نہیں بنتا، یہ احساس موجود رہتا ہے، تو یہ جس رب کے ہم بندے ہیں اور جس رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہاں سے ہمیں تعلیمات یہی ملی ہے کہ جو بندوں کے آپس کے جو ہیں وہاں بھی عفو درگزر کا معاملہ کیا جائے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معاملات میں بھی یہی ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سے رجوع کر لو اگر تم سے خطا ہو جائے۔ لہٰذا وہ سورہ بقرہ میں کی آخری آیت میں جو دعا سکھلائی اللہ نے، جو ہم نے نسیان میں بھی لیا تھا، وہ پوری دعا اسی طرح ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر ہماری بھول پر اور ہماری خطا پر۔ تو یہ تو عمومی معاملہ ہے جس پہ جو ہے وہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے۔ لیکن جب یہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے، جیسا کہ ابلیس کا رویہ تھا کہ جب اس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے اگر سوال کرنے پر، پوچھنے پر اگر یہ معذرت کر لیتا، اپنا عذر پیش کر دیتا اور معافی مانگ لیتا تو پھر، لیکن جو ہے اس نے اکڑ گیا اور اس نے اپنے اس کی توجیہ اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے لگا، تو یہی اس کے جو ہے یہ خطا اس کے جرم میں تبدیل ہو گیا۔ اور اسی کے برعکس آدم علیہ السلام سے بھی
وہ شجر خبیثہ کے متعلق جو ہے، شجر خلد کے متعلق غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لیکن آپ نے معافی کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی۔ اور یہ وہ رویہ ہے جس کو کہا گیا ہے کہ راندہ شد ابلیس از مستکبری، آدم مقبول شد از مستغفری، کہ ابلیس جو ہے تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے یہاں راندہ درگاہ ہوا، اور آدم جو ہے استغفار کی مغفرت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئے۔ تو عمومی تعلیم تو یہی ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو چھوٹے سے لے کر کے بڑے معاملات تک عموماً یہ ہے کہ ہر کوئی، اور پھر بات آتی ہے کہ سیاستداں تو بدنام ہیں، لیکن ہر کوئی، آپ تاجروں میں دیکھ لیں، ایک ٹھیلے والے سے لے کے بڑے بڑے بزنس ٹائکون تک، اور مختلف ادارے اپنی غلطیوں کی، اپنی خطاؤں کی کوئی نہ کوئی جواز گڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کا مورد الزام کسی اور کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں، جو اصل میں بنیادی طور پر یہ شیطانی رویہ ہے، اور اس شیطانی رویے کے نتیجے میں اصل میں وہ پھر معاشرہ جو ہے وہی انتشار کا شکار ہے جو اصل میں شیطان کو مطلوب ہے۔ ایک مومن بندے اور مومن کا جو رویہ ہے وہ تو عاجزی اور انکساری کا ہونا چاہیے، اور اپنی غلطی اور خطاؤں سے سیکھنے کا عمل ہونا چاہیے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کو الزام ٹھہراتے ہیں تو جہاں معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتی ہے، وہاں ایک اور چیز جو ہوتی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کے دروازے جو ہے خود ہم اپنے اوپر بند کر چکے ہوتے ہیں۔ اس سے بھی ایک بڑی خرابی جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے خطا کبیرہ کہا ہے، اور وہ خطرناک بیماری ہے جس کا ہم قومی سطح پر بھی جس کا شکار ہو رہے ہیں، اور گھریلو اور معاشرتی زندگی پہ بھی اس کے ہمارے اثرات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ ہم نے رازق اللہ کو سمجھنے کے بجائے ہم نے ان ماہر معاشیات کو سمجھ لیا ہے جو بیرونی نظریات سے ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، یا جن سے معاہدات اور جن سے قرض خواہی کی صورت میں جو ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آبادی کم کی جائے اور خوشحال گھرانہ کا ہے تصور۔ یہ ٹھیک ہے کہ نسل اور نسب کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجویز دی ہے، جو ایک بچے کا حقوق رضاعت کا دیا ہے، اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے اس ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بچے کی ماں کی صحت کے معاملات کو بھی مد نظر رکھی جانی چاہیے۔ ان ساری چیزوں کا تعلق علم سے ہے، اور اس پہ ہر شخص کو علم بھی حاصل کرنا چاہیے، لیکن خطرناک صورتحال اس وقت ہو جاتی ہے، اور یہ وہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم اپنے نسب کو اس بنیاد پہ کم کرنا شروع کر دیں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ انہیں کھلائیں گے کہاں سے، تو یہ وہ خطرناک خطا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ الْإِمْلَاقِ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ تم رزق کی تنگی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں انہیں بھی دیتے ہیں۔ إِنَّهُ كَانَ خَطًا كَبِيرًا، کہ بے شک جو ہے یہ بہت بڑے گناہ ہے۔ تو ایسے گناہ سے ہمیں بچنے کی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو عمومی پر ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس میں اپنی اصلاح اور اپنے رویوں کو امپروو کرنے اور ایک دوسرے سے درگزر کرنے کا جو ہے جذبہ پیدا کرنا چاہیے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، اور بحیثیت قوم بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔